السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوست، مفتی سلمان ادھری صاحب قبلہ کا عظیم الشان بیان سن لیجیے، جس سے سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سنیے حضرت کی وہ تقریر کو۔ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ یہ ان کی فضیلت میں کافی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی فضیلت کافی ہے۔ بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی پوری زندگی دیکھو تو بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ سے ملتی جلتی ہے ساری اسی طرح سے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں صرف احادیث میں نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی آئی ہوئی ہیں، پرانی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارتیں آئی ہوئی۔ یہ جو صحابہ ایمان لائے یہودیت سے یا عیسائیت سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقدس کتابوں میں یہ تذکرہ سنا ہے، اس اعتبار سے حضرت عمر کا تذکرہ تھا۔ یہ عزیزان گرامی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے آقا نے جو فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، ان کی خوشبوؤں سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی صلابت تھی، سختی تھی، وہ فطری تھی، بچپن سے تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، اور جب آپ نام لے رہے تھے عمر ابن خطاب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر ابن خطاب تمہارے امیر مقرر ہو، خلیفہ ہو، تو جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی آیا اور کہا امیر خلیفہ رسول اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا کر رہے ہیں آپ عمر ابن خطاب کو؟ ان کی سختی کے آگے کون ٹک پاتا ہے؟ ان کی صلابت اور ان کا جو سخت مزاج ہے وہ کیسے ہانکیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیماری کے عالم میں ہی تمام صحابہ اور مومنین کو ایسا قائل کیا اور فرمایا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے لیے صلابت اور سختی کی بہت ضرورت ہے، دین اسلام کی سرحدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ صحابہ نے پھر محسوس کیا کہ اب ہمیں ایسا امیر بھی چاہیے جو اتنا سخت ہو، اتنا سخت ہو، اور سختی کس بات میں؟ صرف شریعت مصطفیٰ میں، باقی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ تو صحابہ نے بالاتفاق آپ کو امیر مقرر کر لیا تھا۔ حالت تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کندھے پر کوڑا لے کر کے بازار میں گھومتے تھے، جب مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے کوڑا ان کا کندھے پر ہی رہتا تھا، جہاں جس کو کچھ گناہ کرتے ہوئے پاتے وہیں کوڑے لگاتے تھے۔ شریعت مصطفیٰ میں کوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے جی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز پیسفلی ہونی چاہیے، امن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر سارے انسانوں کے طبیعت میں امن ہی ہوتا تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں۔ دنیا کی ہر کنٹری، دنیا کا ہر نظام پولیس کا شعبہ رکھتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ رکھا جاتا ہے، کیوں؟ کرائم پر کنٹرول کے لیے، اور ان کو سختی کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے کیونکہ انسانوں کی طبیعت میں ہے، فطرت میں ہے کہ ان کو کچھ سختیاں ایسی ہیں جو سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں اب آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو سننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی یہ جو سختی تھی، صلابت تھی، اور آپ جو فیصلے لیتے تھے اس کا اثر بڑے بڑے صحابہ پر بھی ہوا ہے، آج بھی ایسا بڑے بڑے صحابہ پر بھی اس کا اثر ہوا ہے، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دور خلافت میں آپ نے پابندی لگا دی تھی کہ جتنے علاقوں میں گورنر بنے ہوئے صحابہ ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے کہ اگر وہ قیمتی گھوڑا اختیار کر لیتے، ترکی گھوڑا اس وقت بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، حضرت عمر ان کو دوسرے دن ان کو معزول کرنے کا لیٹر جاری کر دیتے تھے، اتر جاؤ تم، یا اگر ان کو بہت قیمتی لباس پہنتے ہوئے دیکھتے منع کرتے۔
یہ سختی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تھی. بہت بڑے درہم و دینار تو چھوڑیں، ایک تنکا بھی آپ غلط انداز سے کسی کو نہ کھانے دیتے تھے نہ اسراف کرنے دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے خلاف رہتے تھے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے مال کا ایک آدھا درہم بھی ضائع نہ ہونے پائے. بادشاہوں کا مزاج نہیں تھا کہ جو من میں آئے لٹا دیا کسی بھی بات پر، نہیں، اس بات کے حساب کتاب میں بہت سخت تھے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں، اپنے بیت المال کا جو داروغہ تھا اس کو آپ نے اتنا سخت بنا رکھا تھا حساب کتاب کے لیے کہ حضرت عمر فاروق خود بھی اگر بیت المال سے کبھی قرضہ لیتے تو وہ بیت المال کا داروغہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتا تھا. اتنے دن ہوئے ابھی تک آپ نے دیا نہیں، خلیفہ ہیں آپ. حضرت عمر کہتے میرے پاس ہے نہیں، آ جانے کے بعد دے دوں گا. وہ تقاضا کرتے کرتے گھر کو لپٹ جاتا تھا، روایت میں موجود ہے. امیر المومنین کے دروازے کو لپٹ جاتا تھا، کہتا تھا زیادہ دن ہو رہے ہیں آپ کے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، جلدی ادا کیجیے. لیکن حضرت عمر نے تو میرے پیارے دوستو، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت کی طرف سے مقرر کیا ہوا داروغہ ہے، اسلام لانے والا بیان کو کرنے سنا آ جاتا ہے مال حضرت کا، وہ بھی امیر مفتی المومنین سلمان سے. حاضری صاحب یہاں تو پی ایم سے کوئی حساب ہی نہیں. میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو اچھا اور سچا لگا ہو تو اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں ذرا ثواب کی نیت سے شیئر کر دینا. اور اس ناچیز محمد شریف کی محنت اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پیارے لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر لینا میرے پیارے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.